جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پہ رواں ہیں، ساتھ میں صحابی بھی ہے، حواری ایک ساتھ میں چل رہا ہے۔ ایک جگہ پہ پہنچے، جناب عیسیٰ نماز پڑھنے لگے، جناب عیسیٰ کو بھوک لگی، اس کو بھی بھوک لگی، اور اس نے کہا نبی خدا بھوک لگی، اور جب بھوک لگتی تو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا، مجلسی اگر طولانی ہو جائے، اب بھوک لگی ہو تو کچھ اچھا لگے گا۔ ابھی ذاکر تو ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں لوگ کہ انجن گرم ہو جاتا ہے، وہ تو پڑھتے رہتے، ان کو کیا پتہ چلے گا۔ بھوک لگی، جناب عیسیٰ نے انہیں دیا 3 درہم۔ میں نے داستان یہیں کانپور میں کہیں بیان کی ہے مجلسوں میں۔ جناب عیسیٰ نے 3 درہم دیا، جاؤ پاس میں گاؤں ہے وہاں سے 3 روٹی لیتے آؤ۔ وہ گیا روٹی لینے کے لیے، جناب عیسیٰ نماز پڑھنے لگے، واپس پلٹ کے آیا، دیکھا عیسیٰ نبی خدا نماز پڑھ رہے ہیں۔ انتظار کیا نماز ختم ہو جائے۔ جناب عیسیٰ کی نماز ہماری آپ کی جیسی تو ہے نہیں کہ 1 منٹ میں 10 رکعت ہو جائے، نبی خدا کی نماز ہے۔ تھوڑا تاخیر ہوئی، بھوک اسے بہت لگی تو اس نے 1 روٹی کھا لی، بچی 2 روٹی۔ جناب عیسیٰ نے نماز ختم کی، اس کی طرف دیکھا، کہا یہ بتاؤ 3 درہم لے کے گئے تھے اور روٹی ہے 2، تیسری کیا ہوئی؟ کہا نہیں وہ تو 2 ہی ملی تھی۔ کہا کوئی بات نہیں، 1 تم کھا لو 1 ہم کھا لیتی۔ 1 روٹی اسے کھلا دیا، خود کھا لی۔ آگے جناب عیسیٰ سفر پہ بڑھے، نگاہ عبرت، آگے بڑھ گئے سفر پہ، آگے پہنچے، ایک جگہ جنگل میں پہنچے، بھوک لگ گئی اسے، پھر نبی خدا بھوک لگی ہے۔ جناب عیسیٰ نے اشارہ کیا، جنگل سے ہرن دوڑتا ہوا آیا، اشارہ کیا، بھن کے بہترین گوشت میں تیار ہو گیا۔ روح اللہ ہے جناب عیسیٰ، بہترین گوشت تیار ہوگا، کہا نوش فرمائیے۔ صحابی نے کھایا، جناب عیسیٰ نے کھایا۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ نے پھر اشارہ کیا، وہ ہڈیاں آپس میں جوڑی، ہرن تیار ہوا دوبارہ جنگل میں۔ نبی خدا بڑا کمال کر دیا، کہا کیا دیکھا؟ ارے نبی آپ سے بڑا معجزہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کریم ہیں، آپ عظیم ہیں، آپ اتنے بڑے ہیں۔ کہا سمجھ گئے نا کتنے بڑے ہیں؟ کہا ہاں سمجھ گئے۔ کہا بتا دو روٹی کتنی تھی؟ نبی خدا روٹی تو 2 ہی تھی۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، جب حرام کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو نبی کے ساتھ رہ کے بھی صحابی نہیں رہتا ہے۔ نبی خدا روٹی تو 2 ہی تھی۔ عیسیٰ نے کہا تو صحیح، اب تمہاری زبان ہی سے قبولواؤں گا، میں تو کہوں گا نہیں، پریشر کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چلو۔ جناب عیسیٰ آگے گئے، ایک بستی میں پہنچے، اس نے دیکھا نبی خدا سب مرے پڑے، اور ایک ساتھ سب مرتے نہیں ہیں، کوئی کورونا آیا ہوگا۔ حالانکہ کرونا وائرس بھی اتنا خطرناک نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے، اس میں بھی ریسرچ ہوئی ہے کہ جتنے بھی وائرس آئے ہیں سب سے کم ہلاکت اسی میں ہوئی ہے۔ اب وہ کیا سازشیں ہیں، کتنا خطرناک بنایا گیا، اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ نبی خدا سب مر گئے، عذاب الہی آیا، کہا چاہتے کیا ہو؟ نبی خدا آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کر دیجئے سب کو زندہ۔ نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، قم باذن اللہ، سب زندہ ہو گئے۔ نبی نے کہا دیکھا؟ کہا ہاں نبی آپ بڑے عظیم ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ کہا سمجھ گئے نا؟ کہا ہاں سمجھ گئے۔ اچھا روٹی کتنی تھی؟ جو ساری دنیا لٹا دیتے ہوں، حرام مال کھانے والے کے سامنے بار بار یہ کہہ کیوں رہے ہیں؟ تاکہ حرام کھانے کی عادت پیدا نہ کرنا، حرام کھانے کی عادت پیدا نہ کرنا، ورنہ نبی کے ساتھ رہو گے تب بھی ہدایت نہیں پاؤ گے۔ اس نے کہا نبی خدا روٹی تو 2 ہی تھی، 2 بار ہو گیا۔ سفر اور آگے بڑھا، اور اس جملے کو برابر مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے۔ سامنے آیا دریا، جناب عیسیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پہ چلنے لگے۔ اس نے سنا، عیسیٰ نے کہا تھا بسم اللہ، خود بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی پیچھے پیچھے پانی پہ چلنے لگا۔ درمیان راہ میں سوچا ارے ہمارے میں اور عیسیٰ میں فرق کیا ہے، یہ بھی چل رہے ہیں ہم بھی چل رہے ہیں، ہم نبی جیسے نبی ہمارے جیسے۔ جیسے یہ سوچا فوراً اندر، اے نبی بچائیے۔ نبی نے اسے بچایا، بچا کے لائے، سائیڈ میں آئے، ساحل پہ لا کے چھوڑا۔ کہا کیا سوچا تھا؟ کہا نبی میں نے سوچا میں آپ کے جیسا، آپ میرے جیسا۔ کہا کبھی بھی نبوت کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، اس لیے کہ نبی نبی ہوتا ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے۔ صحابی اگر خود کو نبی جیسا سمجھ لے تو غرق ہو جائے، اگر امت فخر عیسیٰ محمد جیسا سمجھنے لگے تو یہ امت بھی غرق ہو جائے گی۔ نبی نے بچایا، نبی نے کہا کیسا جانا؟ کہا بہت عظیم ہے۔ نبی نے کہا پھر بتاؤ روٹی کتنی تھی؟ کہا نبی خدا روٹی 2 ہی تھی۔ 3 بار ہو گیا، حجت تمام۔ سفر آگے بڑھا، آخری مرحلہ بیابان میں پہنچے۔ اس نے دیکھا بیابان میں 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہیں۔
سونا ایسا ہے کہ نیوز جلدی پھیلتی ہے، 3000 کوئنٹل جو آج 160 پہ آ گیا۔ سونا پڑا نبی 3 سونے کی اینٹیں، اور کسی کا مال نہیں بیابان میں ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو نبی؟ اٹھا لیا جائے۔ اٹھا لو۔ اٹھا لیا اس نے۔ کہا نبی لیکن بٹے گا کیسے؟ نبی نے کہا بہت آسانی سے، ایک میری، ایک تمہاری، ایک جس نے تیسری روٹی کھائی۔ ابھی تک انکار کرنے والا ہاتھوں کو جوڑا ہے، نبی وہ میں نہیں کھائی تھی، وہ تو میں مذاق کر رہا تھا ابھی تک، وہ تو میں نے ہی کھائی تھی تیسری روٹی۔ نبی نے کہا لو، 1 2 نہیں 3 لے جاؤ، لیکن اب دنیا تمہیں غنی کہے گی، صحابی نہ کہے گی۔ تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ نبی نے کہا لے جاؤ۔ نبی اپنے راستے پہ، وہ وہیں پہ خوش، 3 سونے کی اینٹیں مل کے بہت خوش ہے۔ دنیا گزر گئی، اسے کیا معلوم واقعی گزر گئی۔ 3 سونے کی اینٹیں لیے، ادھر سے 3 لوگ آ رہے تو انہوں نے دیکھا اکیلا آدمی 3 سونے کی اینٹیں، ارے باپ رے یہ اکیلے ہیں 3 سونے کی اینٹیں، تینوں نے طے کیا آگے آگے اس کا مرڈر کر دیا۔ اتنی محنت کے بعد ملی تھی دنیا۔ دنیا کیا ہے؟ نظر اعتبار، نگاہ اعتبار، اتنے مکر و فریب ملی تھی، ایک لمحے میں چلی گئی، ختم ہو گئی، وہاں ختم ہو گئی۔ 3 لوگ ہیں، اب تو 3 لوگ ہیں نا، ایک ایک بانٹ لے، لیکن دنیا وہی ہے جو کبھی سکون نہیں لینے دیتی۔ جس کے پاس کچھ نہیں وہ سوچتا ہے 10 روپے والا اچھا، 10 روپے والا سوچتا ہے 1000 والا، 1000 والا سوچتا ہے لکھپتی اچھے، لکھپتی سوچتا ہے کروڑ پتی اچھے، وہ سوچتے ہیں بل گیٹس کیوں نہیں بن گئے۔ اب پھر وہاں پہنچ کے سوچتے ہیں ہم ہی اللہ ہیں۔ سکون نہیں لینے دیتی، تینوں بانٹ لیں، لیکن تینوں نے بانٹا نہیں۔ انہیں بھوک لگی تھی، ایک آدمی کو دیا کھانا لے دیا، وہ کھانا لینے گیا، اس نے سوچا کھانے میں زہر ملا دے دونوں مر جائیں۔ ادھر دونوں نے طے کیا جیسے ہی وہ آئے گا دونوں مل کے اسے مار دیں گے۔ وہ کھانا لے کے آیا، دونوں آگے بڑھے، اس کا قتل کر دیا، سکون سے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ زہر والا کھانا کھا کے یہ بھی مر گئے۔ 3 سونے کی اینٹیں وہیں پڑی ہوئی ہیں۔ نبی خدا اپنے سفر سے عیسیٰ واپس آئے، دیکھا سونے کی اینٹیں پڑی، 4 جنازے پڑے، ایک پہلے والا 3 یہ 4 جنازے پڑے۔ نبی نے ساری دنیا کی طرف نگاہ کی اور نگاہ کر کے کہا اب تو سمجھ جاؤ، جس زمین کے لیے لڑتے تھے زمین یہیں رہے گی، تمہیں وہاں جانا ہے، بلڈنگ یہیں رہے گی، تمہیں وہاں جانا ہے، جائیداد یہیں رہے گی، تمہیں وہاں جانا ہے۔ تم نے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا، تم نے ہمسائے کو ہمسایہ نہیں سمجھا، تم نے چچا کو چچا نہیں سمجھا، تم نے بھتیجے کو بھتیجے نہیں سمجھا۔ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اگر نگاہ عبرت ہوگی تو بچ جاؤ گے۔